ایمان ایمان بالآخرت، ایمان بالآخرت، آخرت پر ایمان لانا، اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگ کے دماغ میں؟ کیا آ رہا ہے، کیا ہوگا اس لیسن کے اندر؟ کوئی بتا سکتا ہے کچھ تھوڑا سا ہنٹ؟ کوشش کرو، غلط صحیح کوئی بات نہیں ہے. کیا آ سکتا ہے اس لیسن کے اندر؟ کوئی بتائے. سر اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ آخری وقت پہ ایمان لانا، جیسے قیامت پہ ایمان لانا کی قیامت ہے ایسا. بالکل صحیح جب بات. کوئی مرا ہو، ہاں بتاؤ سید. جب آخری ٹائم ہو جب ایمان لانا. نہیں وہ چیز نہیں، آخری ٹائم تو ایمان لانا نہیں، بلکہ آخرت پر ایمان لانا، یعنی قیامت پر کو ماننا. قیامت کو ماننا کہ ایک دن ایسا آئے گا جس دن سب لوگوں کو پیدا کیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، پھر دوبارہ پیدا کیا جائے گا اور حساب کتاب دیا جائے گا. یہ اس سلسلے میں ہم بات کریں گے. اس کے اندر ہم بات کریں گے کہ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، اور آخرت پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے، اور آخرت کیسے کیسے قائم ہوگی، کب کب کیا کیا ہوگا، اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا چیزیں ہوں گی، وہ چیزیں اس میں بتائیں گے. ٹھیک ہے. اور آخرت پر ایمان لانے کی وجہ سے ہماری زندگی پر کیا ایفیکٹ پڑتا ہے، کیا اثر پڑتا ہے، ہماری زندگی کے اندر کیا چینجز آتے ہیں، تو وہ یہ چیزیں بتائیں گے. اور یہیں تک جو ہے ہمارے لیسن ختم ہوگا کہ سب بینیفٹ بتا کر کے کہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے. لاسٹ میں یہ بتا کر کے پورے لیسن کو کمپلیٹ کریں گے. آج ہم لوگ لیسن اسٹارٹ کر رہے ہیں، ایمان بالآخرہ، آخرت پر ایمان لانا. ٹھیک ہے، غور سے سنیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اور تبھی تاکہ آسانی سے آپ کو جو ہے چیزیں سمجھ میں آ سکیں. چلو نیدا پڑھو بیٹا اسٹارٹنگ سے. نیدا پڑھو. چیپٹر 3 ایمان بالآخرت. آخرت پر ایمان کا مطلب موت کے بعد آنے والی زندگی کو اس کی تمام کیفیت کے ساتھ ماننے کا نام ایمان بالآخرت ہے. آخرت کے معنی ہے بعد میں آنے والی. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے آخرت کا پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے رک جاؤ، سب سے پہلے وہ کن بتایا ہے چیزوں کہ پر ایمان رک جاؤ بیٹا، لانا ضروری ہے. ندا آواز قیامت. آ رہی ہے؟ ایمان، آخرت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے سب سے پہلے اس کو بتایا. فاطمہ کیمرہ اوپن کر لو. تو سب سے پہلے بتایا کہ ایمان بالآخرت کا مطلب کیا ہے. کہہ رہے ہیں آخرت پر ایمان لانے کا مطلب موت کے بعد آنے والی زندگی کو، یعنی انسان جب مر جاتا ہے اور اس کے بعد آنے والی دوبارہ جو زندگی آئے گی، اس زندگی کو تمام کیفیات کے ساتھ ماننے کو ایمان بالآخرت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث کے اندر جو کیفیت بتائی ہے کہ ایسا ہوگا، پھر ایسا ہوگا، پھر اس کے بعد یہ آئے گا، پھر ساری چیزیں تفصیل بتائی ہے، ان ساری باتوں کے ماننے کو ایمان بالآخرت کہتے ہیں. جو شخص ان ساری باتوں کو مانتا ہے اس شخص کو کہتے ہیں کہ یہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے. ٹھیک ہے. آخرت کے معنی ہے بعد میں آنے والی. ڈکشنری کے اندر اگر آخرت کا آپ معنی دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا بعد میں آنے والی، یعنی وہ چیز جو بعد میں آئے. ٹھیک ہے. تو اس کو بولا جائے گا ایمان بالآخرہ، یعنی موت کے بعد آنے والی زندگی کو تمام کیفیت کے ساتھ ماننا، اس کو یقین کرنا، اس کو بلیو رکھنا، اس کے اوپر پورا بھروسہ رکھنا کہ آخرت ضرور واقع ہوگی. اس کو ایمان بالآخرت کہا جاتا ہے. چلو نیکسٹ، آگے چلو. پڑھو بیٹا. جب رکنے کو کہو رکتی نہیں ہو تم، جب پڑھنے کو کہا جائے تو پڑھنے میں تو دیر لگا رہی ہو. نیتا کہاں چلی گئی؟ نیتا سر میرے حساب سے کہ لگتا ہے کہ ان کے پاس آواز نہیں جا رہی ہے، نیٹ ورک کا ایشو ہے. سر ہاں پڑھو. جا رہی ہے آواز بیٹا، آواز جا رہی ہے. ہاں پڑھو نیتا. سر ہاں بولو. سر وہ نیٹ ورک کا تھوڑا سا ایشو ہے، تو پھر وہ سر چلو زید پڑھو.
آخرت کے متعلق کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ اب آخرت کے متعلق کن چیزوں پر سر میں ایمان پڑھوں؟ لانا ضروری ہے اس کو بتا رہے ہیں. اب ایک ایک کر کے بتائیں گے کہ سب سے پہلے کیا ہوگا. اب زید پڑھ رہا ہے بیٹا, پڑھنے تو تمہارا نیٹ ورک ایشو ہے تو پریشان ہو رہی ہے بار بار, تو ایک ایک کر کے بتائیں گے کہ پہلے کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا, کن کن چیزوں کو ماننا ضروری ہے. بہت نالج کی چیزیں ہیں, بہت نئی باتیں آپ کو معلوم ہوں گی اور اس کو آپ نئی چیزیں سیکھیں گے, بشرطے کہ غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں اور یاد رکھنے کی کوشش کریں. چلو پڑھو. نمبر 1. پہلا, قیامت. ایک دن اللہ تعالیٰ تمام عالم اور اس کے عالم نہیں, عالم. عالم اور اس کے مخلوقات کو مٹا دے گا. قرآن مجید میں ہے جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا. وہ الٹ پلٹ کر دینے والی آفت ہوگی. زمین اس وقت ایک ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور پہاڑ اس طرح ریزہ کر دیے جائیں گے کہ اڑتی دھول بن کر رہ جائیں گے. خود سائنسداں یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا جب سورج ٹھنڈا اور بے نور ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے جو چیز پر ایمان لانا ضروری ہے اور سب سے پہلے جو چیز واقع ہوگی آخرت کے سلسلے میں وہ قیامت ہے. اب قیامت کیا چیز ہے اس کو ڈیٹیل سے بتا رہے ہیں. قیامت کہہ رہے ہیں کہ ایک دن اللہ تعالیٰ تمام عالم اور اس کی مخلوقات کو مٹا دے گا. عالم کس کو بولتے ہیں؟ دنیا کو. عالم دنیا کو بولتے ہیں, اور لام پہ اگر آپ زیر لگا دیں گے عالم, تو عالم کس کو بولتے ہیں؟ سر وہ جس نے علم حاصل کی ہو. ہاں, جس نے نالج ہو, جس نے علم حاصل کیا ہو. تو زبر زیر پیش سے میننگ چینج ہو جاتا ہے, جیسے کہ زید عالم پڑھ رہے تھے تو عالم نہیں عالم. ٹھیک ہے, تو ایک دن اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو اور اس کی تمام چیزوں کو مٹا دے گا, ختم کر دے گا. کیسے پتا؟ قرآن مجید میں ہے کہ جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا, یعنی قیامت کے بارے میں ہے کہ جب قیامت پیش آ جائے گی تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہیں ہوگا. جب سب اپنے آنکھوں سے اس کو دیکھ لیں گے تب کوئی جھٹلا نہیں پائے گا. ابھی جب اس کو اپنی آنکھوں سے لوگوں نے نہیں دیکھا ہے تو لوگ جلدی یقین نہیں کرتے, مانتے نہیں, آخرت کو انکار کرتے ہیں. بہت سارے لوگ, ہم لوگ تو مانتے ہیں لیکن بہت سے لوگ نہیں مانتے, اور ہم لوگ بھی عملی طور پر نہیں مانتے ہیں. دل کے اندر ہمارے بھی کہیں نہ کہیں شک اور شبہ موجود ہوتا ہے. تو لیکن جب وہ چیز واقع ہو جائے گی تو اس کو جھٹلانے والا کوئی موجود نہ ہوگا. وہ الٹ پلٹ کر دینے والی آفت ہوگی, وہ پوری دنیا کو تہس نہس کر دینے والی آفت ہوگی, پورا تبدیل کر دینے والی, الٹ پلٹ کر دینے والی آفت ہوگی. زمین اس وقت ایک ساتھ ہلا دی جائے گی اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ اڑتی دھول بن کر رہ جائیں گے. زمین بھی ہلا دی جائے گی اور پہاڑ کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا, چھوٹے چھوٹے روئی کی شکل میں اس کو بنا دیا جائے گا. ٹھیک ہے, سورہ واقعہ کے اندر آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک کی یہ آیت کا ترجمہ تھا. آگے کہہ رہے ہیں, یہ تو قرآن کی آیت ہو گئی. چلیے, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا ہے, خود سائنسداں یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا جب سورج ٹھنڈا اور بے نور ہو جائے گا. سائنسداں کا بھی ماننا ہے کہ یہ جو دنیا کا نظام اور سسٹم چل رہا ہے وہ ایک دن تبدیل ختم ہو جائے گا اور سورج جو ہے بے نور ہو جائے گا. یہ سائنسداں کا بھی کہنا ہے. تو سب سے پہلے ہم نے کیا جانا کہ آخرت کے سب سے پہلی جو کڑی ہے وہ کیا ہے؟ قیامت ہے, یعنی اس دنیا کا ختم ہو جانا, اس کو کہا جاتا ہے قیامت. تو سب سے پہلے اس دنیا کو ختم کر دیا جائے گا اور تہس نہس کر دیا جائے گا. چلو سیکنڈ, اس کے بعد کیا ہوگا؟ چلو زید. حسر, اللہ تعالیٰ دوسری زندگی بخشے گا اور سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے. قرآن مجید میں ہے اور ہم انہیں تمام انسانوں کو جمع کریں گے, پس ہم ان میں کسی کو بھی نہ چھوڑیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے ہر شخص اپنے رب سے کلام کرے گا, اللہ اور اس کے درمیان کوئی
तर्जमान ना होगा। तो सबसे पहले क़यामत हुई, उसके बाद क्या होगा? जब सारी चीजों को अल्लाह ताला खत्म कर देगा दुनिया की, तो उसके बाद हश्र होगा। अब हश्र क्या चीज है उसको बता रहे हैं। हश्र का मतलब बता रहे हैं, अल्लाह ताला दूसरी जिंदगी बख्शेगा और सब अल्लाह के सामने हाजिर होंगे। ठीक है, अल्लाह ताला दोबारा पैदा करेगा और सारे लोग अल्लाह ताला के सामने हाजिर होंगे। कुरान मजीद में है और हम उन्हें तमाम इंसानों को जमा करेंगे, बस हम उनमें किसी को भी ना छोड़ेंगे। सारे लोगों को आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आखिरी इंसान तक जितने इंसान होंगे, मर्द औरत बच्चे, सबको अल्लाह ताला जमा करेगा और किसी को भी छोड़ेगा नहीं। ये अल्लाह ताला ने कहा है सूरह कहफ के अंदर आयत नंबर 47 के अंदर। हदीस आगे है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर शख्स अपने रब से कलाम करेगा और अल्लाह उसके दरमियान कोई तर्जुमान नहीं होगा, कोई बिचीला नहीं होगा, कोई बीच में बात करने वाला नहीं होगा। डायरेक्टली अल्लाह ताला सबसे जो है हिसाब किताब लेगा और खिताब करेगा। तो पहला मरहला हुआ क़यामत का, सारी चीज़ों के तहस नहस किए जाने का। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप होगा जब अल्लाह ताला सारी चीज़ों को जमा करेगा, अपने सामने सबको लाएगा और सबको अपने सामने खड़ा करेगा। चलो परवेज आगे, थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है अदालत। अदालत, ठीक, पढ़ो। सर ठीक है, पढ़ो बेटा। इंसान दैनिक जिंदगी में जो कुछ करता है इसका पूरा नामे अमाल रिकॉर्ड किया जा रहा है और वह अल्लाह ताला की अदालत में पेश होगा। कुरान मजीद में है और नामे अमाल रखा जाएगा तो गुनहगारों को देखेगा कि इसमें जो कुछ लिखा है इससे डर होगे और कहेंगे हाय अफसोस, ये कैसी किताब है कि हमारी कोई छोटी बड़ी हरकत ऐसी नहीं रही जो इसमें दर्ज ना हुई हो गई हो। जो कुछ इन्होंने किया था वह सब अपने सामने हाजिर पाएंगे। टेप रिकॉर्ड और टीवी की ऐजाद के बाद ये समझना कुछ मुश्किल नहीं रहा कि इंसान की आवाज और हर हरकत महफूज की जा सकती है। ठीक है, तो उसके बाद सबसे पहले क़यामत हुई, सारी चीजों को खत्म किया गया। उसके बाद हश्र हुई, सारी चीजों को जमा किया गया अल्लाह ताला के सामने। अब तीसरा जो पॉइंट है आखिरत के सिलसिले में वो है अदालत। उसके बाद अदालत लगेगी, कोर्ट लगेगी अल्लाह ताला की। इंसान दुनियावी जिंदगी में जो कुछ करता है उसका पूरा नामा आमाल रिकॉर्ड किया जाता है। जो कुछ भी वो कर रहा है, हम लोग जो भी देख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, वो सारी चीजें रिकॉर्ड की जाती है, महफूज की जाती हैं और वो अल्लाह ताला की अदालत में पेश की जाएंगे। और सब अल्लाह ताला रिकॉर्ड जो है, माइक बंद कर लो बेटा, सारी रिकॉर्ड जो है अल्लाह ताला की अदालत में क्या किया जाएगा? पेश किया जाएगा, सब अल्लाह ताला की अदालत के अंदर। ठीक है, कुरान मजीद में है और नामाए आमाल, कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा है, और नामाए आमाल रखा जाएगा तो गुनहगारों को देखेंगे कि इसमें जो कुछ लिखा है उससे डर रहे होंगे और कहेंगे हाय अफसोस, ये कैसी किताब है, हमारी कोई छोटी बड़ी हरकत ऐसी नहीं रही जो इसमें दर्ज ना हो गई हो। जो कुछ उन्होंने किया था वो कहेंगे हमने जो छोटा छोटा काम किया था वो भी इस रिकॉर्ड के अंदर दर्ज है। वो ताज्जुब कर रहे होंगे, वो डर रहे होंगे उससे, वो सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो गया कि छोटी छोटी सारी चीजें इस रिकॉर्ड के अंदर दर्ज कर ली गई हैं। जो कुछ उन्होंने किया था वो सब अपने सामने हाजिर पाएंगे। जो कुछ उन्होंने अच्छा या बुरा जो भी किया होगा सब उनके सामने मौजूद होगा। सूरह कहफ की आयत नंबर 49 में ऐसा कहा गया है।
ٹیپ ریکارڈر اور ٹی وی کی ایجاد کے بعد یہ سمجھنا کچھ مشکل نہیں رہا کہ انسان کی آواز اور حرکت محفوظ کی جا سکتی ہے۔ اب پہلے زمانے میں ہو سکتا تھا کوئی سوچے کہ بھائی کیسے اتنی لمبی زندگی کو ریکارڈ کیا جائے گا، کیسے اس کو محفوظ رکھا جائے گا۔ کہاں چلے گئے زید اور علما؟ آصف کہاں چلے جاتے ہو تم لوگ بیچ بیچ میں؟ علما کہیں بزی ہو کیا؟ کیمرہ مین بند کیا کرو بھائی، اچھی بات تھوڑی ہے کیمرہ بند کرنا، تو لگتا ہے جیسے کہ کچھ اور کرنے لگے۔ تو ساری چیزیں، یہ جو نئی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں، سی سی ٹی وی کیمرہ ہے، ریکارڈ ہے اور ٹی وی ہے، اس کے آنے کے بعد اب یہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں رہا ہے کہ انسان کی ساری چیزوں کو محفوظ کرنا، جب ایک انسان محفوظ کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں محفوظ کر سکتا ہے، جو کہ اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ آپ کے گھر کے باہر گلیوں میں کہیں سی سی ٹی وی کیمرہ آپ کا اگر لگا ہوا ہے تو وہاں سے کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، ساری چیزیں اس کے اندر ریکارڈ ہوتی رہتی ہیں۔ تو ان چیزوں کی ایجاد کے بعد اس بات کو سمجھنا آسان ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بھی انسان کی پوری زندگی کو ریکارڈ کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ان سارے کام کو آسانی کے ساتھ کرتا ہے اور کرواتا رہتا ہے۔ چلو 4th پوائنٹ ایک اور کون پڑھے گا؟ چلو فاطمہ پڑھو۔ میزان، اللہ تعالیٰ ہر شخص کے اچھائی اور برائی اعمال یہ کیا ہے؟ اچھے اور برے اعمال وزن فرمائے گا۔ وزن فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو مقرر کریں گے۔ خوش کسی پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ ہوگا تو ہم لے آئیں گے، اور ہم کافی ہیں حساب کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں اس کے بعد پھر میزان رکھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے اچھے اور برے اعمال کو وزن کرے گا، تولے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو مقرر کر دیں گے۔ ایسے ترازو ہوں گے جو اعمال کو تولیں گے، بس کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ ہوگا تو ہم ترازو اس لیے جیسے گناہ اور ثواب کو تولا جائے گا نا۔ یس، ایک طرف گناہ ایک طرف ثواب۔ ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو تولا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے ان چیزوں سے کا حساب کیا جائے گا۔ تو اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ ہوگا، رائی کا دانہ چھوٹا سا ہوتا ہے، اتنا بڑا بھی اگر کوئی نیکی یا برائی ہوگی تو اسے ہم لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم اس کو سب کے سامنے لے آئیں گے، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ حساب کرنے کے لیے کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ حساب کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا ہے۔ چلو آگے۔ احسان حساب کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ میں نے بعض نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے سنا: اللہم احصنی حاسبنی حسابا یسیرا، یہ اللہ مجھے اس آسان حساب لے۔ میں نے پوچھا آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسان حساب یہ ہے کہ بندے کو اعمال نامی پر نظر ڈالا جائے اور اس سے درگزر کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا اے عائشہ، جس کے حساب میں اس دن جر کی گئی وہ حل
ہو جائے گا. ہلاک ہو احمد جائے گا. نے ٹھیک ہے بس ہلاک ہو کہہ رہے جائے ہیں گا. کہ آسان حساب کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. انسان کو ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ آخرت میں ہمارا جو حساب کتاب ہو وہ آسان ہو. ٹھیک ہے, زیادہ ہمیں پریشانی کا سامنا آخرت میں نہ کرنا پڑے. یہ دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. حدیث بتا رہے ہیں کہ حضرت عائشہ اللہ کے رسول کی جو وائف ہے, بیوی ہیں, وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے بعض نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے سنا کہ بعض نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے. کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھ سے آسان حساب لے, مجھ سے جو ہے آسان حساب لے, یعنی مشکل حساب مجھ سے نہ لے. ٹھیک ہے, پوچھا تو کہہ رہی ہے میں نے پوچھا آسان حساب کا کیا مطلب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آسان حساب کا کیا مطلب ہے. حساب تو حساب ہوتا ہے, جب حساب لیا جائے گا تو اس کو پورا لیا جائے گا. تو آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسان حساب یہ ہے کہ بندے کے نامہ اعمال پر نظر ڈالی جائے اور اس سے درگزر کیا جائے, یعنی معاف کر دیا جائے. یعنی انسان اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کے نامہ اعمال کو دیکھے گا, ریکارڈ کو دیکھے گا اور کہے گا اچھا چلو ٹھیک ہے, تو اس کو کیا کر دے گا؟ درگزر کر دے گا, معاف کر دے گا. تو اس کا مطلب ہے آسان حساب ہونا, اس کا مطلب یہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسان حساب یہ ہے کہ بندے کے نامہ اعمال پر نظر ڈالی جائے, اس سے درگزر کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا اے عائشہ جس کے حساب میں اس دن جرح کی گئی وہ ہلاک ہو جائے گا. جرح کرنا مطلب بحث کرنا, تم نے یہ کیوں کیا, یہ کیسے کیا, تمہاری ہمت کیوں ہوئی ایسے کرنے کی, تم ایسے کیوں گئے, تم نے یہ کیوں بولا. یہ کیا ہوتا ہے؟ جرح کرنا, کسی چیز میں کیا کرنا؟ ڈیبیٹ کرنا, کسی چیز میں بحث کرنا. جب جرح جس کے بھی حساب میں کر لی گئی, سمجھ لیجئے کہ وہ جو ہے ہلاک ہو گیا, وہ نقصان میں پڑ گیا. اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے سزا دے گا اس طرح کے لوگوں کو. تو ہمیں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا حساب کیا ہو؟ آسان ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں حساب میں آسانی کرے. چلو علم آگے. پڑھو بیٹا. نہ کسی کی دوستی کم آئے گی اور کام آئے گی, اور نہ کسی کی سفارش قرآن مجید میں ہے. اور کوئی جگری دوست جگری دوست کو نہ پوچھے گا, حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے. مجرم جائے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے اولاد کو اپنے بیوی کو اپنے بھائی کو اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا, سے پناہ دینے اور روئے زمین کے والا تھا, اور وہ زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے, اور یہ تدبیر سے نجات دلا دے. کہنے کہ اس دن یعنی جب ایسا حساب و کتاب لیا جائے گا تو نہ کسی کی دوستی کام آئے گی نہ سفارش. کوئی سوچے کہ میرے دوست بہت نیک ہیں یا میرے دوست وہ ہیں, تو کسی کی دوستی بھی کام نہیں آئے گی اور کسی کی سفارش نہیں آئے گی. کوئی چاہے گا کہ میں اس کی سفارش کر دوں کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو معاف کر دے, تو کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی جب تک اللہ تعالیٰ کسی کی سفارش قبول نہ کرے, اللہ تعالیٰ اجازت نہ دے سفارش کی.
قرآن مجید میں ہے، اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست سے نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے. دو بہت ہی کلوز فرینڈ آپس میں جو ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے کو دکھائے بھی جائیں گے، لیکن وہ اس سے کوئی مدد نہیں کر سکتا. جو جنت میں گیا وہ جنت میں، اور جو جس کا فیصلہ جہنم میں جانے کا ہوا وہ اس کے اندر جائے گا. تو کوئی بھی جگری دوست جو ہوگا اپنے دوست کی کوئی ہیلپ نہیں کر پائے گا، وہ حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. مجرم چاہے گا کہ وہ اس دن عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے کر یہ تدبیر اسے نجات دلا دے. جو مجرم ہوگا، جس کو جو ہے سزا دی جانی ہوگی، جس کو جہنم کے اندر داخل کیا جانا ہوگا، وہ سوچے گا کہ میں اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے جو ہے گھر والوں کو، سارے لوگوں کو جو ہے فدیے میں دے دوں، اور اس کے بدلے مجھے جو ہے نجات مل جائے جہنم سے چھٹکارا مجھ کو مل جائے. وہ یہ سوچے گا، لیکن یہ کوئی چیز یہ ہرگز ایسا ہوگا نہیں. اگر اس کا بس چلے تو آدمی بچوں سے بہت محبت کرتا ہے، بیوی سے محبت کرتا ہے، ماں بچوں سے محبت کرتی ہے. اس طرح کے سارے جو رشتے ہوں گے وہ سب ختم ہو چکے ہوں گے، اور کوئی بھی کسی کی بھی مدد کرنے کی کوشش نہیں کرے گا اور نہ کر پائے گا. یہ ہرگز نہ ہوگا. وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپیٹ میں ہوگی جو گوشت پوچھ یعنی کھال جو ہے اس کو چاٹ جائے گی. تو یہ جہنم کی بات بتائی گئی کہ وہ اس وقت ایسی خطرناک آگ ہوگی جو اس کی کھال کو جلا دے گی. پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا، پیٹ پھیری، مال جمع کیا اور سیٹ کر رکھا. سورہ معارج کی آیت نمبر 10 سے 18 تک ہے. تو اس وقت یہ سچویشن ہوگی جب یہ میزان رکھا جائے گا، جب یہ حساب کتاب کیا جائے گا، تو کوئی بھی شخص کسی کا ہیلپ کرنے والا، کوئی بھی خاندان کا فرد، کوئی بھی پڑوسی، کوئی بھی دوست، کوئی بھی والد، کوئی بھی اولاد، ایک دوسرے کی کوئی بھی کسی بھی طرح کی مدد نہیں کر سکتا ہے. صرف اور صرف جو چیز مددگار ہو سکتی ہے اس ٹائم پہ وہ یہ ہو سکتی ہے کہ انسان کے پاس کتنے اچھے اعمال ہیں، نیک اعمال کتنے اس کے پاس ہیں. صرف یہی چیز اس کے لیے مددگار ہو سکتی ہے. آج کے لیے یہیں تک رکھتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اس کو کنٹینیو کریں گے، کیونکہ فرائیڈے ہے آج، تھوڑا سا جمعہ کی بھی تیاری کرنی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو آج یہیں تک رکھتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں یہاں سے کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے، کوئی چیز جو سمجھ میں نہ آئی ہو تو پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام.